نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے، سننے، سیکھنے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں ہم کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کچھ مقابلہ کرتے ہیں. کبھی سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعراب پہچاننے کی پوری پریکٹس ہوتی ہے اور پورا ایک مقابلہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے متعلق معلومات سیکھنے اور قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھنا ہے ہم نے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور پہلے سیگمنٹ میں کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، جو کہ کڈز مدی چل کے قاری صاحب ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ انشاءاللہ تلاوت کریں گے. ہم خاموشی سے توجہ سے سنیں گے. اور بچوں، تلاوت سننے کے آداب یہ ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے. اور جس طرح قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اسی طرح سننا بھی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. تو جب جب موقع ملے قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کریں، اور دوسرا کر رہا ہو تو توجہ اور ادب سے سنیں. تو تلاوت ہوگی، اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کوئی قاعدہ، کوئی اصول سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اگلے سیگمنٹس کی طرف بڑھیں گے. اور پہلے سیگمنٹ کا نام، جس میں ہم نے تلاوت سننی ہے، تجوید سے متعلق گفتگو کرنی ہے، اس کا نام ہے تجوید کلاس. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، تو دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون سے قاری صاحب موجود ہیں. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ محمد عبداللہ. محمد عبداللہ. حافظ قرآن ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب کریں گے تلاوت کے لیے؟ سورۃ النازعات. اچھا، سورہ نازعات سے متعلق ایک دو سوال کر سکتا ہوں میں آپ سے؟ جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے؟ سورہ نازعات مکی ہے. مکی ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ کون سے پارے میں ہے؟ اما پارہ. اما پارہ، یعنی کہ قرآن مجید کے تیسرے لاسٹ پارے میں ہے. سورہ نازعات کی چند آیات سے ہم اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. قرآن مجید کی تلاوت ہم نے سنی. اب ہم بڑھیں گے اس سیگمنٹ تجوید کلاس کے دوسرے مرحلے کی طرف، جس میں ہم تجوید سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. آج ہم نے قرآن مجید کی جو آیتیں سنی ہیں الحمدللہ، وہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس میں آپ کو ایک اصول میں بیان کرنا چاہوں گا جو مختلف مقامات پر نظر آئے گا، اور اس اصول اور قاعدے کا نام ہے قلقلہ. کیا نام ہے؟ یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا جب مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں. قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کا جو علم ہے، علم تجوید،
جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو قاری صاحب ہوتے ہیں، ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں، وہ ہمیں جو اسباق پڑھاتے ہیں ان میں ایک سبق آتا ہے کلکلہ کا۔ کلکلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ کلکلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش اور حرکت، جنبش اور جیسے کوئی چیز حرکت کرتی ہے، وائبریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنبش کرنا، حرکت کرنا، اور اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے جنبش کرنا اور حرکت کرنا۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حرف کی ادائیگی میں جب یہ قاعدہ لگتا ہے قلقلہ کا، تو اس حرف کی ادائیگی میں مخرج میں، یعنی منہ کا وہ مقام، منہ کی وہ جگہ جہاں سے حرف نے ادا ہونا ہے، صحیح ہے، حرف نکلنے کی جگہ، جس کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج، نکلنے کی جگہ۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف نے جس جگہ سے نکلنا ہے مخرج، اس میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے، ایک وائبریشن سی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ جیسے ایکو سسٹم ہوتا ہے، آپ دیکھیں بڑے صحرا میں آپ کھلے میدان میں جاتے ہیں، اونچی آواز میں کچھ کہتے ہیں تو آواز لوٹ کر واپس سنائی دیتی ہے، اپنی آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے، تو یہ ایکو سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تھوڑا جب جنبش والا معاملہ ہوتا ہے، جب ہم قلقلہ کرتے ہیں تو قلقلہ میں یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس حرف کی آواز لوٹتی ہوئی نکل رہی ہے، لوٹتی ہوئی نکل رہی ہے۔ تو قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنبش اور حرکت، یعنی حرف ادا کرتے وقت مخرج میں، یعنی کہ حرف کے نکلنے کی جگہ میں ایسی جنبش پیدا ہوتی ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آواز دوبارہ لوٹ کر آ رہی ہے۔ اب یہ قلقلہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا تو یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں، عربی زبان کے جو الفابیٹ ہے الف سے لے کے یا تک، ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو علماء نے حروف قلقلہ قرار دیا ہے۔ اب وہ کون کون سے؟ تو ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ اور فارمولہ یہ ہے کہ ہم 2 عربی کے کلمے یاد کر لیں۔ اگر وہ کلمے ہمیں یاد ہو گئے تو انہی کلمات میں وہ سارے حروف قلقلہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ عربی کلمے کیا ہیں؟ قطب جدن۔ کیا ہے؟ قطب جدن۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے عربی کے کلمے اگر ان کو ہم زبانی یاد کر لیں، میمورائز کر لیں، تو اب جب بھی حروف قلقلہ کی ہمیں حاجت پڑے گی، ہم نے قلقلہ کا قاعدہ لگانا ہوگا، ہمارے ذہن میں یہ مجموعہ آ جائے گا، قطب جدن۔ اب دیکھیں قطب جدن میں کون کون سے حروف ہیں؟ قطب، قاف 2 نقطے والا، اس کے بعد کیا ہے؟ تو، اس کے بعد کیا ہے؟ با، قطب، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ جدن، جیم اور دال۔ تو کتنے حروف ہوئے؟ قاف، تو، با، جیم، دال، جس کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن۔ یہ ہے حروف قلقلہ۔ جب بھی یہ حروف آئیں اور ساکن ہوں، کیا ہوں؟ یعنی قاف، تو، با، جیم، دال قرآن پاک میں کہیں آ رہے ہیں اور ان کے اوپر جزم ہے، یعنی کہ وہ ساکن ہے، تو وہاں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اور اگر ان حروف پر تشدید ہو، حروف قلقلہ پر اگر تشدید آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب بھی قلقلہ ہوگا، لیکن اب قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، خوب جماؤ کے ساتھ ہوگا۔ تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرکت اور جنبش، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حرف کی ادائیگی کے وقت مخرج یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ میں جنبش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تو، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں یعنی ان پر جزم ہو تو قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اور جب یہ حروف قلقلہ مشدد ہوں یعنی تشدید والے ہوں تو ان میں قلقلہ جماؤ کے ساتھ ہوگا۔ اب ان آیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں، ہمیں حروف قلقلہ دیکھتے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ مجھے تو 2-3 مقامات نظر آئے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، مائک پہ بتائیں گے؟ اب بتائیں کون سا ایسا کلمہ ہے جہاں پر حرف قلقلہ آ رہا ہے اور یہ قلقلہ کا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ثم کے بعد ادبارہ پر۔ ماشاءاللہ، ثم کے بعد ادبارہ پر، ان کا جواب دیکھیں دال، ادبارہ میں دال کیا ہے؟ حرف قلقلہ۔ دیکھیں قطب جدن، دال آیا اس میں؟ حروف قلقلہ میں دال ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں دیکھیں دال ہے اور اس کے اوپر آ رہی ہے جزم، یعنی کہ دال ساکن ہو گیا۔ اور ابھی میں نے بیان کیا کہ حرف قلقلہ جب ساکن ہو تو قلقلہ خوب ظاہر کر کے ہوتا ہے۔ دوسرا مقام میں آپ کو دکھاتا ہوں، دوسرے مقام پر حرف قلقلہ آ رہا ہے یہاں پر، ربکم، نظر آیا آپ کو؟ اب دیکھیں با ہے، با حروف قلقلہ میں سے، قطب جدن، با آ رہا ہے، با حرف قلقلہ ہے اور اس پر کیا بنی ہوئی ہے؟ تشدید۔ اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ حروف قلقلہ پر جب تشدید ہو تو قلقلہ جماؤ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر با میں اور یہاں پر دال میں کیا ہوگا؟
कलकला। एक और मकाम देख लेते हैं, ये देखें लाइबरतन। अब देखें बा हरफे कलकला और इसके ऊपर क्या आ रही है? जज़म। तो यहाँ भी कौन सा कायदा लगेगा? कलकला का। और हुरूफे कलकला पर जब जज़म हो तो कलकला खूब जाहिर करके होता है, और जब हुरूफे कलकला मुशद्दद हों, तशदीद वाले हों, तो कलकला जमाओं के साथ होता है, जो कि कारी साहब ने हमें तिलावत के दौरान करके सुना दिया। अल्लाह पाक हमें तजवीद के इन उसूल, इन कवायद को समझने और इनके मुताबिक दुरुस्त अंदाज में कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, कुरान मजीद पढ़ने के जो सवाब बयान किए गए अहादीस में, रिवायात में, वो तभी हासिल होते हैं जब कुरान मजीद को दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ा जाए। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब बढ़ना है अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात या सूरतों की फजीलत, उनके फ़ज़ाइल, उनकी बरक़ात और दुनिया और आखिरत में उनके हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, हो सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सेगमेंट का नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। क्या नाम है? सूरत और आयात के कुरान मेरा नूर वाली किताब। माशा अल्लाह, सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। आज जिस सूरत की फजीलत हम जानेंगे, उस सूरत का नाम शुरू होता है दाल से और ख़त्म होता है नून पर। कोई बताएगा वो कौन सी सूरत हो सकती है? सूरतों के नाम होते हैं ना, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह अनाम, सूरह मायदा। तो ये जिस सूरत की फजीलत जानेंगे, उस सूरत का नाम दाल से शुरू होता है, नून पर ख़त्म होता है। कोई बताएगा या मैं बता दूँ? चले मैं बताता हूँ। वो सूरत है सूरह दुखान। क्या नाम है? सूरह जी, सूरह दुखान की फजीलत जानेंगे। बड़ी मुबारक, बड़ी प्यारी सूरत है। अल्लाह पाक इसकी भी हमें तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में है, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी रात में सूरह दुखान पढ़ेगा तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। बज़ाहिर कितना मुख्तसर अमल है। रात के वक्त हमने एक मरतबा सूरह दुखान पढ़नी है, सारी रात अल्लाह ताला के 70,000 मासूम फरिश्ते हमारी मग़फ़िरत की, बख्शिश की रब से क्या करते रहेंगे? दुआ करते रहेंगे। तो हमें इस अमल को भी अपनाना चाहिए। एक और रिवायत सुनते हैं कि जुम्मे के दिन सूरह दुखान पढ़ने की क्या फजीलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमुआ की रात सूरह दुखान पढ़ी, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। एक और फजीलत सुनते हैं। हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमुआ के दिन या रात में सूरह दुखान पढ़ेगा, अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए एक घर बनाएगा। तो सूरह दुखान पढ़ेंगे, बख्शिश होगी, मग़फ़िरत मिलेगी और जन्नत में घर बनेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला बंदा मोमिन के लिए जन्नत में घर बनाएगा, तो इंशाअल्लाह रब की रहमत से उम्मीद है कि क़यामत कायम होने के बाद, हिसाब किताब होने के बाद, जब अहले जन्नत की तरफ जाएंगे, तो ये खुशनसीब अपने उस घर में जाएगा जो अल्लाह ताला ने इसके लिए बनाया है। तो हमें इस तरह के आमाल करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे आमाल होते हैं जिनमें जन्नत में घर बनाए जाने, महल बनाए जाने की बिशारतें मौजूद हैं। अल्लाह पाक हमें तवज्जो के साथ इन रिवायात को पढ़ने, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। किड्स मदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमने आज एक मुकाबला करना है। कुछ सवालात होंगे मेरी जानिब से और उनके जवाबात होंगे आपकी जानिब से। ये टीम ए है, ये टीम बी है। दोनों तरफ 4-4 बच्चे मौजूद हैं। एक एक बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे मुकाबले की तरफ, ठीक है। और उस सेगमेंट का नाम होगा जवाब ढूंढें। उसका तरीका कार क्या होगा? मैं सवालात करता जाऊंगा, ठीक है। 2 बच्चे मौजूद होंगे, दोनों के पास बोर्ड भी मौजूद है, दोनों के सामने रेड कलर की बास्केट भी मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ पेपर्स रखे हैं, रंग बिरंगे सफ़हात रखे हैं और उनमें मेरे सवालात के क्या हैं? जवाबात हैं। अब किस सवाल का जवाब किस पेपर पर मौजूद है, ये आपको खुद तलाश करना होगा, बगैर किसी से पूछे, बगैर दूसरे भाई के बोर्ड को देखे, ठीक है। मैं सवाल करूंगा, आप खामोशी से पेपर उठाएंगे, सवाल नंबर के हिसाब से आप बोर्ड पर उसको पेपर को पिन करते जाएंगे। जब 6 सवालात मुकम्मल होंगे तो हम देखेंगे कि कौन आगे बढ़ता है और कौन पीछे रह जाता है, मुकाबला कौन विन करता है, ठीक है। अल्लाह पाक हमें अच्छी अच्छी नीयतों से इस तरह के मुकाबले करने और इनके ज़रिए भी इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए।
تو بڑھنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، ایکٹیویٹی پر جو مشتمل ہے اس کا نام ہے جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی ماشاء اللہ، جواب ڈھونڈنے ہیں، لیکن جواب کون ڈھونڈے گا اس کو ڈھونڈنا ہے۔ تو دائیں جانب 1 2 3 4 موجود ہیں، کون آنا چاہے گا جواب ڈھونڈنے کے لیے؟ مقابلے کا حصہ کون بنے گا؟ ماشاءاللہ کچھ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو پہلے نمبر پر موجود ہیں مائک میں اپنا نام بتائیں گے۔ عمر فاروق۔ محمد فاروق بھائی، مقابلے میں اگر آپ کو سلیکٹ کر لیا جائے تو آپ جواب دے لیں گے؟ جی دے۔ پکی بات ہے؟ جو پہنچیں گے آپ بورڈ کی طرف، مائک رکھ دیں گے۔ جی بائیں جانب بھی 4 بچے موجود ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے فاروق بھائی کے مقابلے میں کون آئے گا؟ 1 2 3 4 چاروں ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے۔ احمد۔ احمد بھائی، فاروق بھائی کے ساتھ کریں گے مقابلہ؟ دو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں، اپنے سے چھوٹے سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، چلیں پہنچیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے فاروق بھائی آگے بڑھتے ہیں یا احمد۔ ماشاءاللہ دونوں نسبتوں والے نام ہیں، اللہ دونوں کو ان نسبتوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ سوالات کا سلسلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سننا ہے، دونوں سے سوال ایک ہی ہوگا، اگر درست آپ نے جواب دینا ہے تو جواب بھی سیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ایک طرف ایک جواب ہے، ایک طرف ایک جواب ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک کا جواب درست ہے اور ایک کا جواب درست ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کا درست جواب نہ ہو، تو دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا۔ جی پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے، توجہ سے سنیں گے، بہت آسان سوال ہے۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ قرآن مجید کی کچھ صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، یعنی کچھ مکے میں کچھ مدینے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے، نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کون سی صورتیں کہلاتی ہیں؟ جی دوسرا سوال بالکل اسی سے ملتا جلتا جواب ہے، اگر پہلا جواب درست ہے تو دوسرا بھی درست ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ ہجرت مدینہ کے بعد، نبی کریم علیہ السلام کے مکے سے مدینے جانے کے بعد جو صورتیں قرآن کی نازل ہوئیں ان صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی تیسرا سوال بہت آسان ہو سکتا ہے، اس سوال کا جواب سب کو ہی معلوم ہو اور معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ تیسرا سوال یہ ہے قرآن پاک مکمل یاد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ خوش نصیب مسلمان کہ جس نے پورا قرآن زبانی یاد کر لیا، شروع سے آخر تک میمورائز کر لیا، اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن حفظ کرنے والے کو، قرآن زبانی یاد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد بتایا گیا ہے؟ انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا قرآن مجید میں کیا مقصد بتایا گیا؟ اللہ نے ان کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ جی کتنے سوال ہو گئے؟ 4۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 4۔ 2 سوال اور ہیں۔ 5واں سوال، قرآن پاک کون سی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے؟ قرآن پاک کون سی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے؟ آخری سوال، چھٹا اور آخری لاسٹ کوشچن، قرآن پاک کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ قرآن پاک کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ یعنی سب سے پہلے جو وحی آئی تھی اس میں آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ماشاءاللہ 6 کے 6 سوالات کے جوابات دیے جا چکے، اب درست ہے یا نہیں وہ پتہ چلے گا دیکھنے کے بعد۔ جی ہمارے احمد بھائی نے 6 کے 6 سوالات کے جوابات دیے، لیکن کیا پوزیشن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا مکی صورتیں، تو ان کا جواب درست ہے۔ دوسرے سوال کا جواب تھا مدنی صورتیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تیسرے سوال کا جواب تھا حافظ، قرآن پاک مکمل یاد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ قرآن کہتے ہیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ چوتھے سوال کا جواب تھا اللہ کی عبادت کرنا، انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن پاک میں بتایا گیا، اللہ کی عبادت کرنا، ان کا چوتھا جواب بھی درست ہے۔ 5واں سوال، اس کا جواب یہ تھا کہ جو پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے، جیسے کہ توریت وغیرہ، ان کا 5واں جواب بھی ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ لیکن چھٹے سوال کا جواب تھا اقرأ،
قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کلمہ کیا ہے؟ اقرا، اور انہوں نے لکھا قل۔ یہاں ان سے مسٹیک ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ان کے 5 جواب کیا ہو چکے ہیں؟ درست ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہاں کتنی غلطیاں ہیں۔ اگر 5 ہیں تو برابر، ٹھیک ہے، اور 6 جواب درست ہیں تو یہ جیت جائیں گے، اور اگر 4 ہیں تو پھر وہ جیت جائیں گے۔ جی فاروق صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھی 6 کے 6 جوابات دیے، درست ہیں یا نہیں ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا مکی صورتیں، انہوں نے کہا مکی صورتیں، ان کا جواب درست ہے۔ دوسرے سوال کا جواب تھا مدنی صورتیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تیسرے سوال کا جواب تھا حافظ قرآن، قرآن مجید یاد کرنے والے کو حافظ قرآن کہتے ہیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ۔ چوتھے سوال کا جواب تھا اللہ کی عبادت کرنا جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ 6 میں سے 4 جوابات درست دیے۔ 5ویں سوال کا جواب تھا جو پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں جیسے توریت وغیرہ، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، انہوں نے کہا پرہیزگار انسان، تو یہ تو جواب بالکل درست بنے گا ہی نہیں، لہٰذا یہاں ان سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ 6ٹھے سوال کا جواب تھا اقرا، قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اور کلمہ اقرا ہے، انہوں نے کہا ایک بار، یہاں بھی ان سے مسٹیک ہوئی، تو 6 میں سے 2 جواب غلط ہوئے، تو کتنے درست ہوئے؟ 4، تو یہاں 4 درست وہاں 5 درست، تو یہ والا مقابلہ ون کیا ہے ہمارے احمد بھائی نے۔ فاروق بھائی کو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اگلے مقابلے میں پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم جیتنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس کا ذوق و شوق بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل